السلام علیکم۔ سردی کا موسم آتے ہی انڈے کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے کیونکہ لوگ انڈوں کا استعمال سردیوں میں زیادہ کرتے ہیں۔ کیا سردی کے موسم میں انڈے کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے؟ روزانہ کتنے انڈے کھانا مفید ثابت ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس حوالے سے بتائیں گے کہ انڈے کھانے کا صحیح اور بہترین طریقہ کیا ہے اور انڈے کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سردی کے موسم میں انڈوں کا کھانا کی کیا فوائد ہیں، اور حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق کے بارے میں انڈے کے استعمال کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویور، سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈے کے بارے میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے بارے میں مشہور محدث ابن کریم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ انڈا ایک دوا ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، اور اس روایات کی بنیاد پر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈے کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، اور انڈے کا استعمال مختلف قسم کی ادویات میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انڈے کے بارے میں فرمان۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈے کو سپر فوڈ کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں ایسی کیا غذائیت پائی جاتی ہے، تو یاد رہے کہ ماہرین کے مطابق انڈے میں امائنو ایسڈز اور اومیگا 3 ہی نہیں بلکہ ایسے اہم حیاتین اور نمکیات بھی موجود ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایسے اجزاء بھی ہوتے ہیں جو جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کا سبب بنتے ہیں۔ انڈے میں 18 قسم کے امائنو ایسڈز پائے جاتے ہیں جو جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں، اور وہ خوراک کے دیگر اجزاء کو بھی جزوی بدن بناتے ہیں۔ ویورز، آپ نے انڈے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنا اور غذائیت کے بارے میں بھی جان لیا جو انڈے میں پائی جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو انڈے کی فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ انڈے کا استعمال آپ نے کیسے اور کس طریقے پر کرنا ہے تاکہ اس کی غذائیت سے مکمل فائدہ حاصل کیا جا سکے، اور روزانہ 2 انڈے کھانے سے آپ کو کیا خاص فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انڈے کو استعمال کرنے کے حوالے سے ماہرین کی یہ رائے ہے کہ انڈے کو بھی آگ پر نہیں پکانا چاہیے اور نہ ہی زیادہ سخت پکانا چاہیے۔ زیادہ پکانے کی صورت میں انڈے میں موجود سفیدی اور زردی کی جوہرہ مؤثر زائل ہو جاتے ہیں، اور تیز آنچ پر انڈے میں موجود پروٹین ویسٹ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر انڈے کو ہاف بوائل پکاتے ہیں تاکہ جوہر مؤثر زائل نہ ہو۔ انڈے کو ابال کر چھیل کر زردی سے کھایا جاتا ہے۔ بعض لوگ کچا انڈا بھی پی جاتے ہیں، مگر مناسب طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو پانی میں اتنی دیر تک ابالا جائے کہ سفیدی پک جائے اور زردی پک جانے کے قریب ہو، یعنی پوری طور پر نہ پکے۔ پھر اس انڈے کو چھلکا اتار کر ذرا نمک اور مرچ چھڑک کر کھا لیں۔ اور ایک دوسرا طریقہ ہاف بوائل انڈا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو دودھ میں پھینٹ کر شہد ملا کر پینا بھی مفید ہے، یعنی انڈے کی سفیدی اور زردی نکال کر صاف پیالی میں رکھ لیں، اس کے اوپر بوائل دودھ ڈال کر پھینٹ لیں اور پھر شہد ملا کر پی لیں۔ انڈے کی زردی میں کل انڈے کی 2/3 چکنائی ہوتی ہے۔ انڈے کی سفیدی حیاتین بی اور پوٹاشیم ہوتے ہیں، اور لحمیات کی مقدار مکمل انڈے کا 1/3 ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈے میں کچھ نہیں ہوتا، لہذا جب انڈا کھائیں تو ادھورا نہیں کھائیں بلکہ مکمل کھائیں تاکہ ساری غذائیت ایک ہی وقت میں مل جائے۔ ویورز، یہ ہو گیا انڈے کو استعمال کرنے کا طریقہ۔ اب آپ کو حال ہی میں ہونے والی ایک تحقیق کے بارے میں بتاتے ہیں جس میں روزانہ 2 انڈے کھانے کے فوائد کا اعتراف کیا گیا ہے۔ اس تحقیق کے مطابق روزانہ 2 انڈوں کا استعمال کئی امراض کے روک تھام میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس حالیہ تحقیق کے مطابق روزانہ انڈے کے استعمال سے ذیابیطس کے امراض کے امکانات میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تحقیق کرنے والوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ روزانہ انڈے کا استعمال کرنے والوں میں ذیابیطس 2 کے امکانات ہونے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ روزانہ 2 انڈوں کا استعمال ناشتے میں مفید ہے۔
محققین کے 3800 افراد کو روزانہ انڈوں کا باقاعدہ استعمال کرایا اور ان میں ذیابیطہ دوم کے کوئی اور امکانات ظاہر نہیں ہوئے، تو معلوم ہوا کہ روزانہ 2 انڈے کھانا ذیابیطہ جیسے مرض سے آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی انڈوں کے متعدد فوائد ہیں۔ فوائد کیا ہیں؟ چلیے آپ کو ان فوائد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ انڈے میں موجود امائنو ایسڈز دماغ اور جسم دونوں کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ انڈا جسم کے متعدد فعال کو چست رکھتا ہے اور غذائیت کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ بچوں کی نشو و نما کے لیے بھی مفید ہے۔ امراض کے خلاف مدافعت کے نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ جسم میں شکست و ریغ عمل کو مستحکم بناتا ہے، ورنہ جسم میں کوئی بگاڑ امراض پیدا ہو سکتا ہے۔ ان قابل تحریر مادوں سے ہمارا جسم ہارمونز پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ان ایسڈز کی مدد سے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے والے خلیات پیدا ہوتے ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ باقی جانداروں سے حاصل ہونے والی کوئی بھی دوسری خوراک اپنے اندر اتنے امائنو ایسڈز نہیں رکھتی جس قدر انڈے میں موجود ہوتے ہیں۔ انڈے میں موجود وٹامن ای کے باعث خون کے تھک بننے کی نوبت نہیں آتی۔ انڈے صرف مردوں کے لیے ہی نہیں بلکہ خواتین کے لیے بھی اتنے ہی مفید ہیں۔ خون کے سرخ خلیے کو بڑھاتے ہیں اور کینسر سے بچاؤ میں مدد دیتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈا ایک ایسی غذا ہے جو بچپن میں ہی شروع کر دیا جائے اور تمام عمر جاری رکھا جائے تو بہترین ہوتا ہے۔ روزانہ 1 انڈا اور 1 گلاس دودھ کا استعمال زندگی بھر کے لیے اچھی صحت رکھنے کے مترادف ہے۔ یاد رہے کہ انڈے کی زردی میں کئی قسم کی چکنائیاں اور توانائی بخش اجزاء اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں، جبکہ سفیدی میں بھی ایلومینز اور پروٹینز ہوتے ہیں۔ زردی بصارت دماغ کے لیے مفید ہے اور اس میں موجود عنصر کولیسٹرول کو خون میں جذب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ زردی قوت حافظہ بڑھاتی ہے اور دماغی صلاحیتوں میں اضافہ کرتی ہے، دوران خون اور اعصابی نظام کو بڑھاتی ہے۔ انڈے میں موجود حیاتین اور اس میں موجود دیگر اجزاء کے ساتھ مل کر اس کی افادیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ یوں انڈا جسم کے ہر حصے کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ انڈے کی طبی فوائد اس قدر ہیں کہ انڈے کو ایک غذا اور دوا بھی کہا جاتا ہے، یعنی انڈا غذا کے لحاظ سے جسم کو دوا کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ قلت خون، کمزوری رئیسہ اور اعصاب کے لیے ایک چھوٹی سی دوا ہے۔ یہ دل اور دماغ کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک لذیذ غذا ہے۔ اگر اس کو باقاعدہ استعمال کیا جائے تو بڑھاپے تک کمزوری کی شکایات نہیں ہوتی اور بدن کو موٹا کرتا ہے اور دودھ سے زیادہ طاقت بخشتا ہے۔ اور آدھا ابلا ہوا انڈا نمک سلیمانی کے ساتھ صبح کے ناشتے میں روزانہ کھایا جائے تو ایک مکمل غذا ہے۔ ماہرین طب کا ماننا ہے کہ انڈا خون میں صلح پیدا کرتا ہے اور جسم کی پرورش میں مدد دیتا ہے۔ سفیدی اور زردی دونوں کو ایک ساتھ کھانے سے گرم مزاج کو بھی موافق آ جاتا ہے، لیکن زیادہ گرم مزاج اور گرمی کے موسم میں بالخصوص گرم امراض میں اس کا استعمال نامناسب ہے۔ انڈے کا مزاج معتدل گرمی ہے اور بعض طبیبوں نے اسے خون خام تصور کیا ہے جو حلق سے اترتے ہی اصل خون بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویورز، انڈے غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان میں لخمیات کی اچھی مقدار ہوتی ہے اور پکانا بھی آسان ہے، نیز دوسری غذائیت بخش چیزوں کے مقابلے میں یہ سستا بھی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ انڈے کی زردی میں چکنائی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ آپ زردی چھوڑ کر سفیدی کھانا شروع کر دیں، بلکہ انڈا مکمل طور پر کھائیں اور کوشش کریں کہ دیسی انڈے کا استعمال کریں۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ انڈے کا استعمال زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ 2 یا 2 سے زیادہ انڈا ایک دن میں استعمال نہ کریں، اور انڈوں کا استعمال باقاعدگی سے بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی وقفہ بھی کر لینا چاہیے، کیونکہ انڈے کی تاثیر گرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا زیادہ استعمال جسم میں گرمی پیدا کر سکتا ہے اور جسم میں پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈ بیکس ضرور دیجیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔